شاہ عالمگیر وہ گردوں وقار، خاندان گورگان کا اعتبار، مومنوں کا رتبہ برتر اس سے ہے، عزت دین پیمبر اس سے ہے، درمیان کارزار کفر و دین، اپنے ترکش کا خدنگ آخری، تخم مردہ اکبری الہات کا، اثر نو طبع دارہ میں اگا، جا چکی تھی شمع دل کی روشنی، قوم اپنی فتنوں سے خالی نہ تھی، حق نے چن کر شاہ عالمگیر کو، اس فقیر اور صاحب شمشیر کو، ہند میں آیائے دین کے واسطے کار تجدید یقین سونپا اسے، توڑ دی اس نے کمر الحاد کی، بزم میں پھر شمع دین روشن ہوئی، کور ذوقوں نے فسانے گھڑ لیے، وسعت ادراک سے واقف نہ تھے۔ علامہ اقبال نے اس حکایت میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریف کی ہے۔ شہنشاہ عالمگیر کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ آسمان اس کے دروازے کی دہلیز تھی۔ وہ شہنشاہ جو گورگانی خاندان کے لیے عزت و افتخار کا باعث تھا۔ گورگان کہتے ہیں عیش و عشرت کے لائق۔ منگولی زبان میں بادشاہوں کے داماد کو کہتے ہیں۔ یہ امیر تیمور کا لقب تھا، اس وجہ سے اس کے خاندان کو خاندان گورگان کہتے ہیں۔ مومنوں کا جو درجہ تھا اس کی وجہ سے بہت بلند ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا احترام قائم و عام ہو گیا تھا۔ کفر اور دین کی کشمکش میں شہنشاہ عالمگیر ہندوستان کے اندر اسلام کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ الحاد کہتے ہیں دین سے پھر جانا۔ جلال الدین اکبر نے اپنے دور سلطنت میں ایسا طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ الحاد کا بیج یہاں نشو و نما پانے لگا تھا۔ پھر یہی بیج شاہ جہاں کے بڑے بیٹے دارالشکوہ کی فطرت میں اگایا تھا، یعنی مسلمانوں کے دل جو تھے وہ مردہ ہو چکے تھے، اور جس کے باعث ان کا جو یقین تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے بر صغیر سے عالمگیر کو منتخب کر لیا۔ اس عالمگیر کو جو کہ درویش صفت تھا اور بہادر بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کے احیاء پہ معمور کیا اور مسلمانوں میں پھر سے ایمان اور یقین پیدا کرنے کا فرض سونپا۔ اس کی تلوار کی بجنی نے الحاد کا جو خرمن ہے وہ جلا کے رکھ دیا اور ہماری بزم میں دین کی شمع روشن کی۔ پھر عالمگیر کے متعلق مختلف قسم کے قصے وغیرہ جو ہیں وہ گھڑ لیے گئے ہیں، اور اقبال کہہ رہے ہیں جو شعور سے عاری لوگ ہیں انہوں نے عالمگیر کے اس اقدام پر اس کے متعلق من گھڑت قصے اڑا دیے۔ یہ لوگ اس کی وسعت اور اس کی فکر کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکے۔ خدنگ آخری تیر۔ الحاد کہتے ہیں دین سے پھر جانا، دین اور خدا پر ایمان نہ ہونا۔ اکبر یہ تیسرے بادشاہ تھے، اور دارائے شکوہ یہ بھی الحاد کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کا اظہار اس نے اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ صاحب شمشیر تلوار والا، شمشیر کا مالک، دلیر۔ احیاء کہتے ہیں زندہ کرنا، آیائے دین دین کو زندہ کرنا، تجدید نیا یا تازہ کرنا، تجدید یقین پھر سے یقین پیدا کرنا۔ خرمن کہتے ہیں کھلیان کو۔ اور ذوقوں یعنی ذوق سے عاری لوگ، مراد عقل اور شعور سے عاری لوگ۔ وسعت ادراک، وسیع نظری، بہت زیادہ عقل و شعور۔ شعلہ توحید کا پروانہ تھا، وہ تھا ابراہیم یہ بت خانہ تھا، صف میں شاہوں کی ہے بے مثل آج بھی، قبر تک شاہد ہے اس کے فقر کی۔ ایک دن وہ زینت تاج و سریر، وہ سپہدار اور شہنشاہ و فقیر، سیر کرنے صبح جنگل میں گیا، ایک غلام باوفا بھی ساتھ تھا ہوائے صبح گاہی میں سرور، ہر شجر پر چہچہاتے تھے طیور، تھا شہ رمز آشنا محو نماس، تھی حقیقت کی طرف چشم مجاز،
ناگہاں جنگل سے نکلا شیر ببر، ایک قیامت تھی کہ آواز حذر بر، بوئے انسان سے ہوا جب باخبر، پنجہ مارا اس نے شاہ کی پشت پر، شاہ نے بے دیکھے ہی خنجر کھینچ کر، پارا پارا کر دیا اس کا جگر، خوف سے خالی رہا قلب دلیر، شیر قالین ہو گیا جنگل کا شیر۔ عالمگیر جو تھا وہ شعلہ توحید کا پروانہ تھا، وہ ہندوستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے بت خانے توڑ پھوڑ دیے تھے، عالمگیر نے بھی ویسے ہی کام کیا اور الحاد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ شہنشاہوں کی صف میں بے مثال تھا، اس کی درویشی اس کی قبر سے نمایاں ہے، ظاہر ہے، یعنی اس کی قبر پر کوئی عظیم الشان مقبرہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ عالمگیر بادشاہ جو سپہ سالار بھی تھا، درویش بھی تھا، ایک روز صبح کے وقت سیر کے لیے جنگل کی طرف گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک وفادار غلام بھی تھا۔ پھر اقبال نے صبح کا منظر بتایا ہے کہ صبح کی ہوا چل رہی تھی اور پرندے درخت پہ چہچہا رہے تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ نماز میں محو تھا، نماز توجہ سے پڑھا۔ جنگل کی طرف سے ایک ببر شیر آ گیا، وہ کچھ اس زور سے دھاڑا کہ آسمان بھی کانپ اٹھا، اور اس شیر کو انسان کی خوشبو سے وہاں انسان کی موجودگی کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ وہ عالمگیر کی طرف بڑھا اور اس کی کمر پر اس نے پنجہ مار دیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نے فوراً ہی خنجر نکالا اور اس شیر کا پیٹ جو ہے وہ چیر کے رکھ دیا۔ عالمگیر کے دل میں معمولی سا خوف بھی پیدا نہیں ہوا، اور یوں اس نے جنگلی شیر کو قالین کا شیر بنا دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ تھا یہ بندہ مقبول حق، مثل سابق ہو گیا مشغول حق، ایسا قلب خود نماؤ خود شکن، سینہ مومن میں رکھتا ہے وطن، بندہ حق پیش مولا کچھ نہیں، سامنے باطل کے ہے برجاستہ، تو بھی اے ناداں ایسا دل بنا، اپنے شاہد کے لیے محمل بنا، خود کو کھو کر کر خودی کی جستجو، بن نیاس اگیں اور قلب ناز جو، عشق کو آتش زن اندیشہ کر، ربع حق بن کے شیریے پیشہ کر، خوف حق ایمان کا عنوان ہے، خوف دیگر شرک کی پہچان ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں شیر مارنے کے بعد عالمگیر بادشاہ پھر خدا کے حضور جھک گیا۔ اس کی یہ نماز یہ معراج کی بلندی کی حیثیت رکھتی تھی۔ عالمگیر کی تمام توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ پھر اقبال نے مومن کا دل بتایا ہے کہ مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن ہو یا باطل قوت ہو، اس کے سامنے تو بہت دلیر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انکساری کا مجسمہ ہوتا ہے۔ خدا کا جو خاص بندہ ہوتا ہے اپنے مولا کے حضور لاکھ کی صورت اور باطل کے آگے اپنی ذات کا اظہار کرتے ہوئے چٹان کی طرح اٹل ہو جاتا ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، اور یہ مین میسیج ہے کہ اے نادان مسلمان، تو بھی اپنے اندر ایسا دل پیدا کر جو کہ محبوب کے لیے محمل مہیا کرے۔ توحید پہ تیرا پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور تیرا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہونا چاہیے۔ خود کو کھو کر خود کو پا جا، عاجزی کا جال بچھا کر ناز کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نفی کر، یعنی عاجزی انکساری کر لے، اور یوں تو اپنی معرفت پا لے گا، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے آگاہ ہو جا، اور دنیا اور آخرت میں تجھے سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عشق سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے خوف اور ڈر کا جلانے والا بن جا، خدا کے حضور لومڑی بن جا، اور یوں شیر کی سی زندگی اپنا لے۔
آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ایمان کا عنوان ہے، اور جبکہ غیر کا جو خوف ہے وہ شرک ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور توحید پہ پختہ ایمان ہوتا ہے، وہ کسی بھی باطل قوت سے خوفزدہ ہونا شرک سمجھتا ہے۔ نیاز کہتے ہیں عاجزی کو، بندگی کو۔ ناز کہتے ہیں یہاں پہ مراد ہے باطل قوتوں سے ٹکرانا۔ روبا کہتے ہیں لومڑی، شیری شیر ہونا۔